اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شعبان معظم کی برکات کو درک کر سکیں۔ خداوند متعال ہمیں اس مہینے کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح کہ اس سے استفادہ کرنے کا حق ہے۔ چونکہ ماہ شعبان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی ولادت کی مناسبت پائی جاتی ہے، لہٰذا مکتبہ تشیع جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ شعبان میں جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے، علمی محافل ہوں، دروس ہوں، اس طرح کی۔ اگرچہ باقی ائمہ کی ولادت بھی ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے جو امام ہیں اس زمانے کے امام زمانہ ہیں تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ مہدویت ایک وسیع و عریض جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو قائل کرنے کی وجہ سے، دوسروں کو اپنے مذہب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی کتابوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے بیان کردہ سوالات اور اعتراضات ان کا جواب دیتے ہیں، لیکن غفلت ہو جاتی ہے اس بات سے کہ ہم جو ہے وہ نتیجہ اب خود یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کی تاثیر کیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں کہاں تک جو ہے وہ سعادت کی منزل عطا کر سکتا ہے، اس عقیدے کے مختلف جوانب و پہلو جو موجود ہیں کون کون سے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال مثلاً آپ دیکھ لیں امامت کی ہے۔ امامت کا ایک عقیدہ جو کہ عقیدہ بھی ہے اور نظام بھی۔ عقیدے کے اندر پھر مقامات ائمہ کی گفتگو ہوتی ہے اور نظام کے اندر سسٹم کی گفتگو ہوتی ہے کہ نظام امامت کیا ہے اور کس طریقے سے نظام امامت معاشروں کی ہدایت کے لیے ہے، اور باقی جتنی بھی تھیوریاں موجود ہیں اجتماعی اور سوشل سسٹمز کی، اس کے مقابل میں جو امامت کا سسٹم ہے اس کی کیا برتری ہے، یہ والی ساری بحثیں جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیں غفلت کا شکار رہیں۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ 100% غفلت رہی ہے، لیکن معمولاً جو ہے وہ غفلت کا شکار رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی فضا بن چکی تھی اور ضرورت بھی تھی اس کی، اہمیت بھی تھی اس کی، اور ضرورت کے تقاضے کے مطابق جو مناظراتی اور جدلی بحثیں تھیں ان کو زیادہ جو ہے وہ میدان ملا، چونکہ معاشرے کے اندر بالآخر مخالفین نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ مکتبہ تشیع ویسے ہی اقلیت میں تھا اس زمانے کے اندر، پھر بادشاہی نظام تھا اور پھر ظلم ہوتا تھا، تو اور زیادہ خطرات موجود تھا کہ امامت کے نظام کو ختم کر دیا جائے، عقیدے کو ختم کر دیا جائے۔ تو ضرورت تھی کہ اس مناظراتی اور جدلی اور مخالفین کو جواب دینے والا جو علم ہے اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو لہٰذا علماء نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت جد و جہد کے ساتھ اور بہت قربانیوں کے ساتھ عقیدہ امامت کو محفوظ رکھا، اور ان ابحاث کے ذریعے بہت ساری امتوں کو، بہت سارے لوگوں کو دین تشیع کی طرف جو ہے وہ راغب کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان جو ایک یہ ہوا، نقصان اس معنی میں کہ توجہ نہیں رہی، وائلا نقصان اس معنی میں نہیں ہے کہ ضرر کچھ کس طرح کا ہوا ہے، وہ یہ کہ بہت ساری اہم بحثیں جو امامت کے اندر موجود ہیں اس سے غفلت ہو گئی، جس کی وجہ سے آج
جو چیزیں روایات اور قرآن کی روشنی میں ثابت ہیں آج ان کو ماننے کا بعض افراد کا دل نہیں کرتا، ان کو غلو کے اندر شمار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرک بعض اوقات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت کے مقام، منزلت، خود امام کا مقام، ان کا کردار جو اس کائنات کے اندر ہے اس کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ توجہ جو رہی وہ امامت کے اس مناظراتی پہلو کی طرف رہی تاکہ جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کو جذب کیا جائے مکتب تشیع کے اندر۔ مہدویت کے ساتھ بھی آپ یوں کہیں کہ تقریباً یہی صورتحال چل رہی ہے۔ جب بھی مہدویت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک عقیدے کے عنوان سے بات ہوتی ہے، خالص عقیدے کے عنوان سے، اور جب عقیدے پر بھی بات ہوتی ہے تو معمولاً اس بات یا رد کی بحثیں ہوتی ہیں کہ آیا امام زمانہ جس کا مکتب تشیع قائل ہے اس کا وجود ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے جوابات دینا ضروری بھی ہیں، اور اگر ان سوالات کے جواب نہ دیے جائیں، ان اعتراضات کے جواب نہ دیے جائیں تو کبھی بھی مہدویت کا نظام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا نہیں جا سکتا۔ بہت زیادہ ضروری ہیں، اشد ضرورت ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ جو ہے وہ خود اس عقیدے کو سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ مہدویت ہے کیا، عقیدہ مہدویت کا مقام و کردار انسانی زندگی میں کیا ہے۔ آیا عقیدہ مہدویت فقط ایک عقیدہ ہے یا نہ بلکہ ایک سسٹم بھی ہے، ایک نظام بھی ہے؟ اگر یہ نظام اور سسٹم ہے تو اس کی باقی سسٹمز کے اوپر برتری کیا ہے، اور پھر اس سسٹم کے اوپر اٹھنے والے سوالات ان کو جواب دینے کی پھر ضرورت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں معمولاً کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے کورس کے اندر جو عقیدے کی صحیح جو خد و خال ہیں اس کے اور توضیح و تبیین یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کو بیان کیا جائے تاکہ جہاں آپ اعتراضات و شبہات ان کے جوابات کو سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو متوجہ کر رہے ہیں مکتب تشیع کی طرف اور ان کو رغبت دلا رہے ہیں کہ وہ حق کی طرف جو ہے وہ آ جائیں، وہاں پر آپ کو خود اپنے عقیدے کے بارے میں بھی معلوم ہو، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی دلیلیں، اس کی وضاحت، اس کی مثالیں، باقی عقیدوں کے اوپر اس کی برتری، یہ ساری چیزیں بھی معلوم ہوں تاکہ اگر خود عقیدے کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہوں۔ تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ عقیدہ مہدویت ہے کیا اور اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس کا ہماری فردی شخصی زندگی کے اوپر اور ہماری اجتماعی و سماجی زندگی کے اوپر، ہماری فیملی اور گھریلو زندگی کے اندر۔ ان تینوں جو مقامات ہیں مختصر طور پہ اشارہ کروں گا کہ کیا تاثیر پڑتی ہے اس عقیدہ مہدویت کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خود مہدویت ہے کیا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ مکتب تشیع نظریہ مہدویت کا قائل ہے، نظریہ مہدویت کو عملی جامہ پہنانے والے شخص کو مہدی کہتے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ ہم مہدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک مرتبہ مہدویت کہتے ہیں۔ خب مہدویت ہے کہ آپ کو کوئی ایسا دین نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا مکتب نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسی آئیڈیالوجی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اندر روشن مستقبل کا کنسپٹ موجود نہ ہو۔ کوئی بھی، چاہے وہ مادیت پسند نظریات پر مشتمل مکتب ہو، چاہے وہ الہی نظریات پر مشتمل مکاتب فکر ہوں،
جس بھی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بشری مکاتب فکر ہوں یا الہی مکاتب فکر ہوں، جو بھی ہوں، ان کے اندر مستقبل کے روشن ہونے کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ اب میں زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا، چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کئی لیکچر چاہیے کہ اس کی وضاحت کی جائے اور بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے مختلف جو نظام موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، مختلف مذاہب موجود ہیں، مختلف ادیان موجود ہیں، وہ کس طریقے سے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا مکتب نہیں ملے گا، فقط ایک شاید مکتب آپ کو ملے کہ جس کو نہلزم کہا جاتا ہے، کہ نہلزم کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی زندگی خلاصہ ہوتی ہے اسی مادی زندگی کے اندر، اور اس زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ جو روشن مستقبل کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بشریت تکامل کر جائے گی، جب بشریت کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوگا، جب بشریت کے اندر عدالت پائی جائے گی، عدالت کا خیال رکھا جائے گا، قانون کی حاکمیت ہوگی، ظالموں کو ان کو کیفر کردار پر پہنچایا جائے گا، اور پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو امید ہے اس طرح کے روشن مستقبل کی، اس کو مہدویت سے تعبیر کرتے ہیں مکتب تشیع والے۔ فارسی میں مثال کے طور مثلا آپ اگر اس کو تھوڑا عقلی طور پر دیکھنا چاہیں، مذہبی پیرائے سے نکل کر اگر دیکھنا چاہیں، تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مدینہ فاضلہ، یا مثلا انگلش میں اگر اس کو تعبیر کی جاتی ہے تو آئیڈیل سٹی، یا فارسی کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے آرمان شہر۔ آرمان یعنی جس کے اندر انسان اپنی آرزوؤں تک پہنچا ہوا ہے، جو سعادت مد نظر تھی وہ پہنچ چکا ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں آرمان شہر، آئیڈیل سٹی۔ اس کو مکتب تشیع کی دینی زبان کے اندر مہدویت کہا جاتا ہے۔ پس مہدویت اس نظریے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس نظریے کے قائلین، معتقدین قائل ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پر بشریت اپنے سعادت تک پہنچ چکی ہوگی، ظلم و جور نہیں ہوگا، عدالت کا بول بالا ہوگا، قانون کی حاکمیت ہوگی، طبقاتی سسٹم ختم ہو چکا ہوگا، عدالت فردی زندگی میں بھی ہوگی اور سماجی زندگی کے اندر بھی عدالت موجود ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے مہدویت، آئیڈیل سٹی، ایتھوپیا، مدینہ فاضلہ کہ فلسفیانہ طور پر اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ عقل بھی اس کو ثابت کرتی ہے اور وحی بھی اس کو ثابت کرتی ہے، دین بھی اس کو ثابت کرتا ہے۔ بس یہ ہو گیا مہدویت۔ مہدی کون ہوگا؟ کہ جو اس اہداف کو حاصل کرے گا، اجرا کرے گا آ کر، اس کو ہم مہدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جزئیات کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تک جو میں نے ابھی تک توضیح دی ہے، وضاحت کی ہے، یہاں تک پوری بشریت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے جو اسلامی دنیا کے اندر ہیں، مثلا ابن خلدون ایک اہل سنت کی ایک برجستہ شخصیت ہے عالم اسلام کے اندر، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ یعنی اسلامی دنیا کے اندر سوشیالوجی کا
جس کو باپ کہا جاتا ہے وہ ابن خلدون ہے. یہ مہدی کا منکر ہے. ابھی مہدی امام زمانہ مد نظر نہ رکھیں. مہدی یعنی وہ نظریہ جو اجرا کرے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کو. آج کے معاشرے میں اگر آپ نے اس کی مثال لینی ہے تو آپ کو جاوید غامدی جیسا اہل سنت کا ایک دانشور جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو مہدی کا منکر ہے لیکن مہدویت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مہدویت یعنی کیا مراد؟ یعنی روشن مستقبل، یعنی بشریت تدریجی طور پر آہستہ آہستہ اپنے تجربات کے ذریعے ایسے مقام تک پہنچے کہ جو ایک آئیڈیل مقام ہے، جس کی طلب ہر انسان کو ہے کہ بشر کو ایسا ہونا چاہیے، نظام ایسے ہونے چاہیے. اس کا کوئی منکر نہیں ہے. ہاں، یہ ایک بہت ہی قلیل ایک گروہ ہے کہ جو مہدی کا منکر ہے. لہذا آپ یہ پھر چونکہ اصطلاحوں سے صحیح طریقے سے بعض اوقات آشنا نہیں ہوتے تو غلطی سے کہتے ہیں مہدویت کا کوئی نظریہ موجود نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا ہے. تو گویا وہ مہدی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. وائلہ جس طریقے سے میں مہدویت کی بات کر رہا ہوں اس کا تو کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مہدویت جو ہے یہ فطری عقیدہ ہے، فطرت سے اس کا تعلق ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مہدویت کے اندر جو ایک بنیادی عنصر موجود ہے وہ امید کا ہے. خوشحالی کی امید، ہدف تک پہنچنے کی امید، عدالت کے برپائی کی امید، قانون کی حاکمیت کی امید، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی امید. یہ امید مہدویت ہے. اور یہ جو امید ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. لہذا یہاں سے پھر ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مہدویت کا نظریہ فطری نظریہ ہے، فطرت کے ساتھ مربوط ہے. اور جو فطری نظریہ ہوتا ہے اس کی چند خصوصیات ہوتی ہیں. فطری نظریے کو کسب نہیں کیا جاتا، سیکھا نہیں جاتا. جو بھی فطری چیزیں ہیں آپ دیکھیں، جو بھی ہماری فطرت کے ساتھ مربوط ہیں، کہ آپ کلاس میں جا کر آپ نے ان چیزوں کو سیکھا ہے؟ نہ، خود بخود انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہاں، غفلت بعض اوقات ہو جاتی ہے لیکن سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فطری چیز کو تحمیل نہیں کیا جا سکتا. تحمیل اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ ایک انسان اس کو قبول نہیں کر رہا، اس کو مان نہیں رہا ہے. ایک انسان آ کر، ایک سسٹم آ کر اس کے اوپر زور زمائیاں کرتا ہے کہ مانو اس کو. تو جب امید کی کرن، جاگنے کی حس جو ہے وہ انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے، تحمیل کا تو کوئی معنی نہیں بنتا کہ انسان آ کر تحمیل کرے گا. تم امید پیدا کرو، تم روشن مستقبل کے نظریے کو مانو. نہ، انسان مانتا ہے، چاہے نہ چاہے، کوئی کہے نہ کہے، اس نظریے کا اقرار کرتا ہے. اپنے وجود سے، اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے. فطری جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عمومیت رکھتا ہے، استثناء بردار نہیں ہوتا. کہ مثلا چند ملتوں کے اندر تو موجود ہو عقیدہ لیکن بعضوں کے اندر موجود نہ ہو. نہ، سب کے اندر موجود، کیونکہ فطرت انسانیت کے ساتھ مربوط ہے. اور جو چیز فطری ہوتی ہے وہ ہر انسان اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہر انسان اس کا قائل ہوتا ہے. فقط توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا اس امید کے بارے میں اگر دیکھیں، نہ اس کو سیکھا جاتا ہے، نہ اس کو تحمیل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی
یہ استثناء بردار ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ مہدویت کا نظریہ کوئی آج تک تاریخ میں نہیں ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ مہدویت کو نہیں مانتا اپنے ناموں کے ساتھ. مہدویت چونکہ ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا مہدویت کا نام جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوں. ہاں آپ کو بتایا کہ قلیل تعداد میں، بہت ہی قلیل تعداد میں مہدی کے جو ہے وہ منکر ہیں، کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے کہ یہ جو آرزو ہے بشریت کی اس کو پورا کرے گا، بلکہ وہ قائل ہیں کہ معاشرہ خود ہی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اس منزل کو طے کر لے گا. مہدویت کا جو ایک نظریہ ہے اس تک پہنچ جائے گا، اس حالت تک پہنچ جائے گا. خود یہ انسانی معاشرہ، شخص کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے اور اکثریت بشر کا نظریہ یہ ہے کہ مہدی کی ضرورت ہے. نظریہ مہدویت کو متحقق کرنے کے لیے یہ مہدی آئے گا. اب مسیحیت کے اندر حضرت عیسیٰ ہیں، تشیع کے اندر امام زمان ہیں، اہل سنت کے اندر بھی جو ہے وہ مہدی ہیں، یہودیت کے اندر جو ہے وہ ایک الگ کنسپٹ پایا جاتا ہے، اور باقی جو نظام پائے جاتے ہیں ان کے اندر اپنا اپنا نام ہے. ہندوازم کے اندر آپ دیکھ لیں، بدھزم کے اندر آپ دیکھ لیں، اور جتنے بھی مثلا آپ دیکھ لیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. بس یہ نظریہ مہدویت کی تھوڑی مختصر توضیح تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہاں پر، اور اس کے فطری ہونے کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ مہدویت کا نظریہ فطری ہے، انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے. اور مہدویت سے کیا مراد ہے یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اور بہت سارے سوالات کہ جو اٹھائے جاتے ہیں مہدویت کا نام لے کے، میری اس توضیح کے اندر میرا خیال میں واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں پر کلپ سنیں گے، مطلب سنیں گے، تو مطلب آپ توضیح دے سکتے ہوں گے اور مطلب جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اگر یہاں تک کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب بیان کرنا ہے یا نہیں. ٹائم کے حوالے سے بھی آپ خود بیان کریں گے. وعلیکم السلام. صاحب یہاں پر آپ نے جو دو لفظ بولے ہیں نا، ایک تحمیل اور استثناء بردار، ان کا شارٹ لائن میں نا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے. دیکھیں تحمیل جو ہے مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کریں گے، باقی جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے. تحمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر تھوپنا. مطلب کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ بچے کے اوپر کوئی چیز تھوپے نہیں، اس کے اوپر زور زمائی نہ کریں، اس کو تحمیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرا لفظ جو تھا استثناء بردار. استثناء بردار یعنی آپ کہہ لیں کہ کسی یعنی آپ ایک حکم دیں اپنی فیملی میں مثال کے طور پہ، اور آپ کہیں کہ ان دو کو یہ حکم شامل نہیں ہے، آپ سب کو شامل ہے. تو یہ دو افراد جو ہے نا آپ نے مستثنیٰ کر دی ہیں، جدا کر دیا اس کو. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حکم استثناء بردار ہے، یعنی استثناء رکھتا ہے، آپ نے الگ کر دیا ہے بعضوں کو. تو یہاں پر کہا کہ مہدویت جو ہے اس میں استثناء نہیں پائی جاتی ہے کہ مثلا آپ کو نظر آئے کہ بشریت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک جو مہدویت کو مانتی ہے، ایک مہدویت کو نہیں مانتی ہے. ایسا نہیں ہے. استثناء بردار فطرتی جو حکم ہوتا ہے وہ کبھی بھی استثناء بردار نہیں ہوتا. توحید اگر فطرتی ہے تو کوئی توحید کا انکار نظر نہیں آئے گا. ہاں جو انکار کر رہے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وائلہ توحید کی طرف ہم متوجہ کر دیں تو ان کا وجود خود کہے گا کہ توحید ہی ہے. ایک مطلب جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ مہدویت کو اگر ہم اس اعتبار سے نگاہ کریں جو کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جہاں پر یہ عقیدہ ہے وہاں پر یہ ایک سسٹم ہے. سسٹم کیسے؟ توجہ کریں اس کی طرف. میں نے عرض کیا کہ مہدویت اس نظریے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روشن مستقبل کی امید ہوتی ہے، عدالت کے برپائی کی امید ہوتی ہے، قانون کی حاکمیت کی امید ہوتی ہے. اس کو مہدویت کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹم سے مربوط ہیں.
یعنی عدالت برپا کرنی ہے، قانون کو اجرا کرنا ہے، قانون کی حاکمیت لے کر آنی ہے، معاشرے کے اندر طبقاتی سسٹم کو ختم کرنا ہے، معاشرے کو اس طریقے سے تربیت کرنا ہے کہ وہ سعادت کو درک کر سکے، سعادت تک پہنچ سکے، سعادت تک قدم اٹھا سکے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سسٹم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مہدویت فقط عقیدہ نہیں ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھ لینا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو ظلم و جور سے ختم ہو چکا ہوگا، عدالت اس کے اندر اجرا ہوگی اور ایک شخص آئے گا جو یہ کام کرے گا۔ یہ عقیدہ رکھ لینا کفایت نہیں کرتا، چونکہ یہ کفایت نہیں کرتا، کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مکتب تشیع نے ایک عنصر کے اوپر تاکید کی ہے اور روایات نے اس کے اوپر تاکید کی ہے، وہ انتظار۔ آپ دیکھیں یہاں پہ انتظار کا معنی کتنا خوبصورت سے سمجھ میں آتا ہے۔ انتظار کیا ہے؟ مثلا عرفی معنی میں اگر دیکھا جائے تو انتظار کیا ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں، یعنی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے۔ ایک یہ انتظار کا معنی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آپ نے کسی کو دعوت کی ہوئی ہے اور گھر کے اندر کام جاری ہے، باہر سے اگر کوئی بندہ فیملی کا آتا ہے، وہ آتے ہی یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی آنے والا ہے، اور وہ سوال کرے گا اپنی فیملی سے کہ کون آ رہا ہے۔ کیوں وہ سوال کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر تیاری ہو رہی ہے۔ اس تیاری کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ پوچھے کہ کوئی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، وہ میں پوچھوں۔ تو اب یہاں پر بھی اگر کوئی آ کر پوچھے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم مہمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن انتظار کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ گھر جیسے کا جیسا پڑا ہوا ہے اسی طرح پڑا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ، باقاعدہ تیاری جاری ہے کہ مہمان نے آنا ہے۔ ان کا کام کرنا گھر کے اندر وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ رہا ہے، منتظر ہیں یہ مہمان کے۔ تو جب مہدویت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عدالت نے برپا ہونا ہے، قانون کی حاکمیت ہونی ہے، معاشرے نے سعادت تک پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انتظار کرنا ہے اس کا، نہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا کہ جو اپنے ایک دوست کا انتظار کر رہا ہے کسی راستے میں، بلکہ انتظار کے جو عمل سے لگے، کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس معاشرے کے لیے، چونکہ سسٹم برقرار ہونا ہے، سسٹم نے قائم ہونا ہے، اور جب سسٹم نے قائم ہونا ہو تو وہاں پر معاشرتی طور کے اوپر تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، انڈیویجول طور پر نہیں۔ انڈیویجول تو ضروری ہے ہی ہے، معاشرتی طور پر، اور معاشرے کے اندر جو تیاری کرنی ہے اس معاشرے کو ایجاد کرنے کے لیے کہ جس کو ہم مہدویت سے تعبیر کرتے ہیں، شروع ہوتا ہے انڈیویجول سٹرگل سے، اور پھر اگلا مرحلہ فیملی کا آتا ہے، اس سے اگلا مرحلہ محلے کا آتا ہے، اس سے اگلا مرحلہ ملک کا آتا ہے، اور پھر پورا جہان ہے۔ اور انسان کو انتظار اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے اس خول کے اندر، محدودیت کے اندر۔ تیاری ایسے کہ جو تاثیر چھوڑے آپ کی اپنی زندگی پر، آپ کی فیملی کی زندگی پر، آپ کے محلے کی زندگی پر، اور آپ کے شہر پھر ملک کی زندگی کے اوپر۔ یہ تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری اس کے لیے پھر تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ بعض تقاضے معرفتی ہیں کہ معرفت حاصل کرنی ہے، بعض تقاضے عملی ہیں، سکلز حاصل کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے سسٹم ایسے تو برقرار نہیں ہونا، معجزہ نہیں ہونا کہ یہ سسٹم برقرار ہو جائے۔ اگر معجزے سے خدا نے یہ کام کرنا ہوتا
تو وہ آج بھی کر سکتا ہے، معجزے سے اگر ہونا ہوتا ہے نا، بشریت کے ہاتھوں یہ کام انجام دلوانا ہے خدا نے. کہ ایک آیت ہے اگر آپ کو یاد ہو، اس کے آخر میں آتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانوں نے خود قسط اور عدالت کو قائم کرنا ہے. یہ خود انسان کو، انسان کے نقش اور اس کے کردار کو پررنگ کیا ہے دین نے، اور یہی انتظار ہے. بس انتظار کا معنی و مفہوم مہدویت کو سمجھنے کے بعد کتنا واضح اور روشن ہو جاتا ہے. انتظار یہ نہیں ہے جیسے ہم، میرے جیسا سست انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں. کیا انتظار کر رہے ہو؟ آئے گا ایک زمانہ کہ جب مسئلہ ہے ہمارے ایک معاشرے کے اندر، خود مکتب تشیع کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے، حتیٰ ہمارے پاکستان میں بھی شاید اس کی کچھ شاخیں موجود ہیں ایسی، لیکن ایران کے اندر موجود رہا یہ، اور ابھی بھی شاید ہے، انجمن حجتیہ کے نام سے. اس کا ایک اگر نمونہ آپ کو عرض کروں، اللہ یاری ہے اس انجمن حجتیہ کی فکر رکھنے والا ایک بارز مصداق، واضح مصداق اللہ یاری ہے. ان جیسے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کیا کہ امام نے آ کر یہ سارا کام انجام دینا ہے. ہاں، یہ آیت انہوں نے بھیجی ہے، سورہ حدید کی آیت 25 میں ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو بھیجا بینات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، نہ کہ انبیاء، لوگ جو ہیں وہ قسط اور عدل کو قائم کر سکیں. جب لوگوں نے قسط و عدل جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار یعنی تربیت، فردی شخصی تربیت، فیملی کی تربیت، معاشرے کی تربیت، یہ تربیت جو ہے وہ انتظار کہلاتی ہے. تو ایک گروہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو قائل ہے کہ امام جو ہے وہ آ کر یہ سارا کام انجام دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ابھی آپ دیکھیں مثلا انقلاب اسلامی کا جو قیام ہوا ہے وہ مہدویت کے نظریے کی بدولت ہوا ہے. چونکہ مہدویت یعنی سسٹم، اور اس سسٹم کے لیے تیار ہونا، معاشروں کو، امتوں کو، ملتوں کو تیار کرنا، منتظر واقعی بنانا، تربیت کرنا، تو اس کا ایک مظہر معاشرتی، سماجی، سیاسی ہے، اور انقلاب اسلامی اس کا ایک بہترین مظہر ہے. سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا، سیاسی بصیرت بنانا، سیاسی نظام کی طرف جانا، الہی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ساری کی ساری کیا انتظار کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن انجمن حجتیہ جیسے افراد، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، یہ سارا کام جو ہے وہ باطل ہے، درست نہیں ہے، اور امام ہی یہ سب کچھ آ کر کریں گے، ہمارا کام فقط ان کا انتظار کرنا ہے، ان کے بارے میں دعا کرنا ہے کہ وہ آئیں، خدا سے دعا کریں ان کے تعجیل فرج کی، وہ آ کر اس سسٹم کو قائم کریں. آ کر آیا ہم نے کچھ تیار ہونا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اجتماعی و سماجی فعالیات کرنی ہے، ایک الہی نظام کے قیام کے لیے آمادہ کرنا ہے معاشروں کو، یا نہیں کرنا؟ وہ کہتے ہیں نا، غیبت کے زمانے کے اندر سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. آ کر یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کریں. اب دیکھیں انتظار کا یہ معنی کہاں اور انتظار کا یہ معنی کہاں کہ انتظار یعنی تربیت، انتظار یعنی حرکت، انتظار یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا. اب یہ انتظار کا معنی ہم نے کہاں سے لیا؟ خود مہدویت سے، کیونکہ مہدویت کا معنی فقط عقیدہ رکھنا نہیں ہے.
مہدویت یعنی نظام ہے کہ میں نے اس کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. یہاں پھر مطلب واضح ہو جاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے مہدویت کے نظام کو مان کر, ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے, ہمارا نقش و کردار کیا ہے, اور مہدویت نے ہماری زندگیوں پر کیا تاثیر چھوڑنی ہے. یہ دیکھیں اسی توضیح کے اندر تمام ہر ایک انسان کا کردار واضح ہو جاتا ہے, کیونکہ مہدویت ایک جامع نظام ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر قائم ہونا ہے. اس میں فیملی کا اپنا کردار ہوگا, معاشروں کا اپنا کردار ہوگا, انسان کا اپنا شخصی الگ کردار ہوگا, اور پھر جو کام انجام پائیں گے ان کے لیے افراد کی ضرورت ہوگی, اور ہر انسان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. خواتین کو اپنا کردار واضح ہے, مردوں کو اپنا کردار واضح ہے, کن کن میدانوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہوگی, کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, یہ سب چیزیں آپ واضح ہوتی نظر آتی ہیں جب اس طریقے سے مہدویت کے نظریے کو سمجھیں. پھر گھر کے اندر بیٹھی ایک خاتون کہ جو سماج کے اندر سوشل ایکٹیویٹی اگر نہیں کر رہی ہے, آج کے دور میں یہ خاتون سمجھتی ہے کہ میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اور جو سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان کا وظیفہ بنتا ہے, بلکہ اس مہدویت کی اس توضیح کے ساتھ اس کو بھی اپنا وظیفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے اندر جو استعداد موجود ہے اس کے مطابق میں اقدام کروں. گھریلو تربیت, اولاد کی تربیت, اور اس طریقے سے بہت سارے مسائل, حتیٰ وہ خواتین کہ جو سماج کے اندر جا کر خدمات انجام نہیں دے سکتی ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر, انڈیویجول تو کرنا ہی کرنا ہے, ان صفات کا مالک بننا ہے کہ جو ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, دوسروں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں, دوسروں کو منتظر کیسے بنا سکتے ہیں, یہ خود بخود جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی نظر آ جاتی ہیں کہ اگر تفصیل میں اس کے ساتھ بڑھا جائے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے, توجہ دلائی جائے, تاکہ ہر وہ انسان کے جو جہاں پر بیٹھا ہے, چاہے وہ خاتون ہو یا مرد, بچہ ہو یا بوڑھا, اس کو احساس ہو کہ میرے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے جو میں نے ادا کرنی ہے. اس بشریت کی گاڑی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے میرا ایک وظیفہ بنتا ہے. اگر یوں انسان دیکھے تو کبھی بھی اس کا کوئی کام بیکار نظر نہیں آئے گا, کبھی بھی یہ انسان نا امید نہیں ہوگا, بلکہ ہر کام کے اندر اس کو ایک بہتری نظر آئے گی, بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرے گا, اور اپنا قربتاً اللہ کی نیت انسان کے اندر اجاگر ہو جائے گی, اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, اور بہترین انداز میں خدا کی طرف متوجہ ہو کر یہ کام انجام دے گا انسان. تو یہ ایک مطلب تھا کہ مقدماتی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. کوشش ہوگی میری کہ بعض اس طرح کی اور بحثیں جو مہدویت کے حوالے سے ہیں وہ ذکر کر کے پھر مہدویت کا ہماری زندگیوں پر کیا تاثیر ہے, کہاں کہاں پر تاثیر اس نے چھوڑنی ہے اور کیسی تاثیر چھوڑنی ہے, تاکہ ہم ان تاثیرات کو دیکھتے ہوئے انتظار کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں, وہ مطلب پھر آپ کے لیے کلیئر بھی ہو جائے گا. تو اس قسم کی بحثوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. خوب, درس جو ہے وہ میں نے ختم کر دیا ہے. آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی جیسا کہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ غیبت و انتظار جو ہے وہ اس قدر طویل ہوگا کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے, تو پھر وہ انتظار یعنی معاشرے کی فائدہ یا تو تیاری کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ مہدویت سے مایوس ہو جائیں گے؟ یعنی آپ کی بات کے مطابق لوگ اس روشن مستقبل ختم ہو جائے گی لوگوں میں سے. دیکھیں, روایات نے بعض حالتوں کو بیان کیا ہے, یعنی ایسی حالت آئے گی کہ جو افراد نا امید ہوں گے. نا امیدی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بشریت نا امید ہو جائے گی.
بلکہ ظاہری سی بات ہے یہ بھی ملتا ہے کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ انسان جو ہے وہ امام مہدی کے اندر شک کرنے لگ جائے گا، ایسی بھی روایات ہیں۔ تو یہ ایک حالت کی طرف جب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ظاہری سی بات ہے اگر کوئی مہدویت کو اس طریقے سے نہیں پڑھے گا، اس طرح کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، انتظار کا صحیح معنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات انسان نے نا امید ہونا ہی ہے۔ مثلا دیکھیں، اگر انسان قیامت کے دن کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، وہ معاشرے جو قیامت پر اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے ان کے اندر نا امیدی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو رفاہ کے اندر رہ رہا ہے، فیسلٹیاں اتنی زیادہ ہیں اس کے اندر، اس کے پاس، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا عام انسان، لیکن ایک زندگی کے مرحلے میں جا کر وہ نا امید ہو جاتا ہے، حتیٰ خودکشیاں کر لیتا ہے۔ جاپان کے اندر آپ دیکھ لیں، اور امریکہ وغیرہ یورپ کے اندر خودکشیوں کے سٹیٹس جو ہیں، اپنا اعداد و شمار جو ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو ایک عظیم اعداد و شمار ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ چونکہ یہ معرفت نہیں ہے ان کے پاس، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اب میں نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں، بعض تھک جاتے ہیں، بعض نا امید ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، اور اس طریقے کی بعض اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یا مثلا ظلم و جور کو دیکھتے ہوئے اور عقیدہ معاد نہ رکھتے ہوں تو نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہے۔ ظالم کبھی بھی اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتے، نا امیدی آ جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مہدویت کو جو اس طریقے سے نہیں سمجھے گا، ایک سسٹم کے عنوان سے نہیں سمجھے گا، انتظار کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھے گا، تو اتنا زیادہ ظلم و جور ہو رہا ہوگا بشریت میں، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے جو بھی انسان ایسا ہوگا وہ نا امید ہوگا پھر۔ تو ایسی حالت کی طرف، ایسے گروہ کی طرف روایات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی حالت بنے گی مہدوی اپنا غیبت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری بشریت نا امید ہو جائے گی، نا، پوری بشریت نا امید نہیں ہوگی۔ جو مہدویت کو صحیح طرح جانیں گے اور پہچانوائیں گے جو، وہ نا امید نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم آغا جی، میرا یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا انجمن حجتیہ کا، تو وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، ہمیں سیاسی چیزوں سے کوئی کام نہیں ہے، انتظار کا مطلب بس امام کا انتظار ہی کرنا ہے، تو ان کا بھی یہ عقیدہ رکھنے کا کوئی تو مطلب اس کی بنیاد کچھ تو ہو۔ ہماری روایات کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ قیام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے جو بھی پرچم بلند کرے گا وہ طاغوت کا پرچم ہوگا۔ اس قسم کی روایات موجود ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس گروہ نے یہ سمجھا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے سیاسی پرچم علم کرنا یہ حرام ہے، اور طاغوت کا نظام ہوگا، وہ پرچم طاغوت کا ہوگا، تو لہٰذا جو بھی یہ انجام دے رہا ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ یاری جیسے افراد انقلاب اسلامی کے، ایران کے جو ہیں وہ مخالف ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے۔ اور اس طرح کے اصل میں تو یہ تربیت یافتہ ہے اس مکتب کا، انجمن حجتیہ کا، تو اس کے اپنے افکار ہیں، مبانی ہیں، ان میں سے ایک مین چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ تو علماء نے بڑی تسلی بخش اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا ہے، روایات کے اوپر تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ شبہات کے اندر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے اندر ہم وقت کر پائیں گے اس کا جواب دینے کے لیے، ہم دونوں میں سے کون کرتا ہے، یا اس دفعہ کر پائیں گے یا نہیں۔ بہرحال ایک ضروری چیز ہے، حتماً کرنا بھی چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک وجہ تھی جو قائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔